ماں باپ کی نافرمانی پر مجھے قصہ یاد آیا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا عبدالشکور صاحب، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے خطیب گزرے ہیں۔ ان کی کتاب بھی خطبات دین پوری کے نام سے، دین پور کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ، اپنا خود کا واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر وہ کسی جلسے میں تقریر کر کے واپس آ رہے تھے، تو انہیں ایک شخص ملا چارپائی پہ لیٹا ہوا، تو اس نے کہا مولانا ادھر آئیں، مولانا ادھر آئیں، مجھے دیکھیں۔ اس کے پیر مطلب سڑے پڑے تھے، پیر گل رہے تھے اس کے، اور اس نے چادر ڈھک رہی تھی، اس نے پیر اٹھائے اور دکھایا کہ میرے پیر دیکھیں، یہ میرے پیر گل گئے ہیں، گل گل کے ڈاکٹر نے کاٹتا جا رہا ہے، لیکن میرا پورا جسم گلتا جا رہا ہے، سڑتا جا رہا ہے، اور آپ مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگوں کو بتائیں، میں وہ بدنصیب انسان ہوں اور وہ مطلب محروم انسان ہوں کہ جس نے اپنی ماں کو مارا ہے، اس وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ تھا کہ میری ماں، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں نے شادی نہیں کری، مجھے پالا پوسا، میری تربیت کری اور مجھ کو پالا، مجھ کو بڑا کیا، لیکن میں بگڑ گیا اور میں فلمیں دیکھنے جانے لگا اور مطلب دنیا داری میں پڑ گیا۔ تو ایک دن کیا ہوا، میں فلم دیکھ کر رات کے 12 بجے آیا اور میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی، اور انتظار جب میں آیا تو ماں بہت غصہ ہوئی۔ ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ بتا، مطلب تیری خاطر میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، میں نے شادی نہیں کری، اور آج تیری حرکت یہ کہ تو دن بھر غائب رہتا ہے اور تو فلمیں دیکھتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ ماں نے برا بھلا کہا تو اس نے اٹھا کر ماں کے جوتا مار دیا، اس نے اٹھا کر ماں کے جوتا مار دیا، اور بس ماں پر یہ اس کا جوتا مارنا، ہاتھ اٹھانا، قیامت گزر گیا۔ ماں بے انتہا زار و قطار رونے لگی، زار و قطار رونے لگی، اس کا دل کیا چھلنی چھلنی ہو گیا کہ جس نے اپنی جوانی قربان کر دی، اولاد کے خاطر شادی نہیں کری، اس کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ پر رات میں روتے روتے، اور اس کی زبان سے بددعا کے کلمات نکلے، روتے روتے مر گئی وہ۔ صبح تک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے کہ جس اولاد کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اس نے آج میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی، صبح تک اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب صبح کو اس کا انتقال ہو گیا، میں نے دیکھا رہے میری ماں مر گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اس کے اگلے دن ہی میرے پیر میں درد ہوا، اچانک میرے پیر میں درد ہوا، میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، تو 2 دن کے بعد ہی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پیر میں سیپٹک پھیل رہا ہے، مواد آپ کے پیر میں بن رہا ہے، آپ کے پیر کو ہمیں کاٹنا پڑے گا، نہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر تھوڑا سا پیر ڈاکٹر نے کاٹ دیا، اس کے بعد پھر آگے مطلب پھر کچھ دن کا پھر مطلب اور درد ہوا، پھر میں نے ڈاکٹر کو دیا، اس نے کہا اب سیپٹک کیا آگے تک پھیل گیا ہے اور کاٹنا پڑے گا۔ اس طریقے سے میری دونوں ٹانگیں آدھی آدھی کٹ چکی ہیں، اور ابھی تک میرا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا ہے، میرا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا ہے۔ نہ میرے پاس کھانے کو ہے، نہ میرے پاس علاج کے لیے پیسہ ہے، میں یہ چوک پر اپنی چارپائی ڈال لیتا ہوں، لوگ آتے ہیں مجھے بڑی عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی کتے کی طرح مجھے روٹی ڈال جاتا ہے، کوئی مجھے کچھ دے جاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ وہی انسان ہے جس نے اپنی ماں کو مارا تھا۔ تو آپ بھی مجھے دیکھیے، میں وہی بدنصیب ہوں جس نے اپنی ماں کو مارا تھا۔ آج میرا جو یہ حشر ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو مارا، میں نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اس کی بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، مرنے سے پہلے ذلیل ضرور ہوگا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان تکبر اختیار کرتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، اور اپنے آپ میں عجب لاتا ہے کہ بھئی میں بھی کچھ ہوں، تو سمجھ لو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ عجب بہت بڑی چیز ہے، تکبر بہت بڑی کیا ہے، بہت بری چیز ہے۔ جس انسان کے اندر یہ تکبر آ گیا، وہ انسان ہلاک و برباد ہو گیا۔ وہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، اللہ کی نظر میں باعزت ہے، جس انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھتا ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس شخص نے عاجزی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو انسان تکبر کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو نہیں بڑھاتے بلکہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہم کیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھنے لگتے ہیں، اور اب سب کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں، بس ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو دین کا بھی کام کر رہے ہیں، ہم نے چہرے پہ داڑھی بھی رکھ لی ہے، اور ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جو ہماری ادا ہے، یہی ہمیں کیا ہے، ہلاک و برباد کرتی ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اتنا اعلیٰ مقام کہ اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل کرتا تھا، لیکن عمر اپنی آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اپنے اوپر انہیں یقین نہیں کہ بس میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کہ آپ میں سے کچھ لوگ منافق بھی ہیں، اور ان کے نام بتلا دیے تھے،
ان کے نام اللہ کے نبی نے بتلا دیے تھے تو بار بار عمر ان کے پاس جاتے تھے، اے حذیفہ، اے حذیفہ ذرا تم یہ بتا دو کیا ان منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اے حذیفہ تم مجھے بس صرف اتنا بتلا دو، میں اور کسی کا نام نہیں پوچھ رہا، بس اتنا بتلا دو ان منافقین کی فہرست میں جو فہرست اللہ کے نبی نے تمہیں بتلائی تھی، جن کے نام اللہ کے نبی نے تمہیں بتائے تھے، کیا میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے؟ کہیں میرا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں ہے؟ یعنی اتنا اعلیٰ درجے کا صحابی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا عمر فی الجنہ، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لگا دیا، جس کے بارے میں نبی نے یہ کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ عمر نبی ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اعمال پر تکیہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 4 وقتی 5 وقتی نماز پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنید بغدادی کے چھوٹے بھائی ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ہم تو بس بہت بڑے کامل ہیں، اور سامنے والوں کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ نہ، اگر کوئی کتنا ہی گیا گزرا ہو، کسی بھی گناہگار سے نفرت نہ کریں، اس کو حقیر نہ جانے، کوئی پتہ نہیں ہے کس بندے کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے وہاں کتنا محبوب ہے، کون سا بندہ اللہ کے وہاں کتنا مقرب ہے، اور کس بندے کو اللہ تعالیٰ کس بات پر بخش دے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ ذرہ نواز ہے۔